سے نکاح کرو۔ چاند حیران تھا، ابو یہ کیا کہہ رہے ہیں اب؟ باپ نے فیصلہ سنایا، تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو عائشہ کو طلاق دو اور ہمارے ساتھ رہو اور جائیداد میں حصہ لو، ورنہ اس گھر سے نکل جاؤ۔ چاند چلا کر بولا، ابا یہ غلط کر رہے ہیں آپ۔ عائشہ آواز سن کر باہر آئی، دیکھا سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ چاند نے پوچھا، کیا میں جان سکتا ہوں عائشہ کو طلاق کیوں دوں؟ تو ساس گالی دے کر بولی، جادوگرنی ہے اس لیے تو اولاد نہیں ہو رہی اس کے ہاں، اور ویسے بھی وہ ہم میں نہیں گزارا کر سکتی، ہم اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ چاند عائشہ کی جانب دیکھنے لگا۔ عائشہ اداس بے بس کھڑی چاند کے قدموں کی جانب دیکھنے لگی۔ چاند آہستہ سے بولا، ابو عائشہ کا کہاں قصور ہے؟ باپ چلا کر بولا، تم طلاق دے رہے ہو یا نہیں؟ چاند خاموش ہو گیا۔ چاند نے پوچھا، اگر میں عائشہ کو طلاق نہ دوں تو؟ باپ نے گالی دی اور کہا، پھر میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہوں گا تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ چاند تڑپ اٹھا، ابا جان ایسا نہ کرے، امی ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ چاند نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے، ایسا نہ کرے، عائشہ بہت اچھی ہے، آپ اسے ایک موقع دیں۔ باپ نے جائیداد کے کاغذات نکالے اور کہا، یہ لو، میں ابھی یہ گھر اور 50 ایکڑ میں تمہارے نام کرتا ہوں، عائشہ کو طلاق دو اور فائزہ سے نکاح کے لیے ہاں کرو۔ چاند نے عائشہ کی جانب دیکھا، مجبور ہو چکا تھا، ایک طرف ماں باپ اور دوسری جانب عائشہ بے پناہ پیار کرنے والی۔ عائشہ زمین پہ بیٹھ گئی، خاموش تھی، جسم کانپ رہا تھا، قیامت کا منظر تھا۔ چاند نے عائشہ کی طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑے، عائشہ کی آنکھ سے آنسو چھلک گیا۔ چاند آگے بڑھا، باپ کے ہاتھ سے جائیداد کے کاغذات پکڑے اور ان کو پھاڑ دیا، پھر مسکرا کر عائشہ کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، ابو جان میں جانتا ہوں آپ نے عائشہ کو بانجھ پن کی دوا دی تھی، امی میں جانتا ہوں آپ کو عائشہ اس لیے اچھی نہیں لگتی، وہ پڑھی لکھی ہے اور وہ حق سچ کی بات کرتی ہے۔ آپ نے ایک کافر بابا کے پاس جا کر پوچھا، ہمارے گھر میں سکون نہیں، اور اس بابا نے کہا جادو ہے گھر میں، اور آپ نے عائشہ کو جادوگرنی بنا دیا، جبکہ عائشہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے۔ امی باقی آپ کی 4 بہو آپ کے بھائی کی بیٹیاں ہیں، آپ کی اپنی ہیں، اس لیے آپ کو ان کی برائی نظر نہیں آتی، جبکہ چھوٹی بھابھی نے آپ کو کتنی بار گالیاں بھی دی ہیں، نہ جانے کیوں آپ کو عائشہ سے ہی اتنی نفرت ہے۔ امی گھر میں سکون آ جائے گا، آپ انصاف قائم کریں اور اللہ پہ یقین رکھیں، آپ میرے ماں باپ ہیں، میں آپ کی گستاخی نہیں کر سکتا، لیکن بیوی کے بھی حقوق ہیں، میں صرف اس لیے طلاق نہیں دے سکتا کہ عائشہ ماں نہیں بن سکی، اللہ نے میرے نصیب میں اولاد لکھی ہوئی تو ضرور عطا کرے گا۔ بابا جان آپ کی بھی بیٹی ہے نا، کیا ہوا اگر میری بہن کل کو آپ کے پاس آ جائے اور کہے کہ مجھے طلاق دے دی میرے شوہر نے؟ اتنا کہہ کر چاند نے عائشہ کے ماتھے پہ بوسہ کیا اور گھر سے چلا گیا۔ عائشہ رو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چاند کی اس وفاداری پہ دل کو سکون ملا تھا۔ عائشہ مضبوطی سے ہاتھ تھامے آ رہی تھی، چاند کا ساتھ اس کے لیے کل کائنات تھا۔ بہت کم لوگوں کو ایسا ہمسفر نصیب ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کے نصیب میں اتنے اچھے ہوتے ہیں، بہت لکی ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اتنی محبت کرنے والا ہمسفر ملتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، ہم کسی اپنے کے سینے لگ کر رو رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمارا کتنا خیال رکھتا۔ عائشہ اپنے امی ابو کے گھر آ گئی اور پھر اللہ پاک نے کرم فرمایا، عائشہ کو اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا۔ دوسری جانب دیکھے کیا ہوا، دوسرے بھائیوں میں جھگڑا ہوا اور سب نے جائیداد بانٹ لی۔ جب ماں باپ کی باری آئی تو کوئی بھی پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر آخر عائشہ چاند کا ہاتھ تھامے ساس سسر کے پاس آئی اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ عائشہ آہستہ سے بولی، امی میں آپ کی بہو نہیں بیٹی ہوں۔ چاند پاس کھڑا اپنے فیصلے پہ مسکرا رہا تھا۔ یاد رکھے، ظلم کا خاتمہ ایک دن ضرور ہوتا ہے، ناانصافی ایک دن انصاف میں ضرور بدلتی ہے، کسی کو دیے آنسو کا حساب ضرور ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہر دوسرے گھر میں ساس سسر کچھ ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں۔ اپنی بہو کے ساتھ اللہ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے، اس سے پہلے کہ اللہ کے انصاف کا ترازو آپ کا حساب کرے، اور ہر اس مرد ہمسفر کو فارس کا محبت بھرا سلام جو چاند کی طرح اپنی بیوی اپنی ہمسفر کا ساتھ نبھاتے ہیں۔
ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔